باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیبنان کی لڑائی ہے یہ پہلے سے اس کی تیاری موجود تھی، یہ اچانک نہیں ہوا۔ اسرائیل پر حملہ اور اس کے نتیجے میں پھر غزہ پہ اسرائیل کی جو ظالمانہ 1 سال گزرا اور اس کے بعد یہ لیبنان، تو یہ سارے کا سارا پلان تھا۔ جو لیبنان پہ جو جس طریقے سے وہ صدرن لیبنان پہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیج کیا ہوا ہے اس نے فرام دا ایئر، اور کسی کو کہیں دوسری طرف جانے کی کوئی ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ اب یہ کہ اب الزامات اور باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایک الزام ابھی آیا ہے کہ جی جو یمن میں انصار اللہ ہے اس کو روس کے ایک پرائیویٹ اسلحہ ڈیلر نے، تو وکٹر باؤٹ ایک ان کے اسلحہ ڈیلر ہیں، اس نے $10 ملین کا اسلحہ جو ہے وہ یمن میں دیا ہے تاکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ سکے۔ رشیا نے S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جو ہے وہ ایران کو دیا ہے، اور اگر دیا ہے تو پھر اسی سے آپ خوفزدہ ہیں۔ اب اگر اس سب کچھ کے باوجود اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو فتح میزائل ہیں وہ داغے جاتے ہیں ادھر سے، تو بڑے چانسز ہیں کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے، اور یہ ورلڈ وار 3 کا بٹن اس وقت اسرائیل کے بعد علی خامنائی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے اور سٹینڈ آف ہے، لڑائی ہو بھی گئی ہے، رک بھی گئی ہے، تو یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا؟ اور اگر وہ ابھی تک رکا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے اور اس کو کون روک سکتا ہے۔ دیکھیں، ایران نے جو حملہ کیا اسرائیل پہ، اور وہ نتیجہ تھا، وہ جواب تھا جو حسن نصر اللہ کو انہوں نے لبنان میں شہید کیا، حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کو، اور اس طرح سیج کر کے شہید کیا کہ سب کو پتہ ہے کہ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایون ایران کے جو سپریم کمانڈر علی خامنائی ہیں، انہوں نے بھی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ لبنان چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں کہ ایران کے سپریم کمانڈر کا کہا ہوا تو حتمی ہوتا ہے حزب اللہ کے لیے اور ان کے سربراہ کے لیے، تو پھر انہوں نے لیبنان کیوں نہیں چھوڑا؟ تو یہ بات زیادہ قرینے کیا لگتی ہے کہ وہ اس وقت چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ وہ اگر وہ نکلتے تو انہیں پتہ تھا کہ وہ بالکل راڈار میں، اور پھر وہی ہوا کہ بنکر میں موجود حسن نصر اللہ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور پریسائز اٹیک کیا۔ اب تک جتنے اٹیک ہوئے ہیں وہ بڑے ہی پریسائز ہیں لیبنان پہ۔ اب انہوں نے حسن نصر اللہ کے بعد آج پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ جو سیکنڈ ان انچارج تھے، جو کہ سربراہ بننے جا رہے تھے، ہاشم صفی الدین، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نشانہ بنا لیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں، باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیبنان کی لڑائی ہے یہ پہلے سے اس کی تیاری موجود تھی، یہ اچانک نہیں ہوا۔ مطلب یہ جو حماس کا 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ اور اس کے نتیجے میں 1 سال پہلے اس کے نتیجے میں پھر غزہ پہ اسرائیل کی جو ظالمانہ 1 سال گزرا اور اس کے بعد یہ لیبنان، تو یہ سارے کا سارا پلان تھا، اور لیبنان کے میں حزب اللہ کی ایک ایک ٹھکانے کی اور ایک ایک بندے کی ان کے پاس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ڈیٹیل موجود تھی، بلکہ یہ بھی تھا کہ اگر وہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو دوسری جگہ کہاں جا سکتے ہیں۔
اس حد تک انفارمیشن اور انہوں نے طاق کے نشانے لگائے. اور دیکھیں حزب اللہ کو نشانہ بنانے کی کوئی فوری وجہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا, کوئی فوری وجہ نہیں تھی. حزب اللہ نے کوئی تازہ کاروائی, بڑی کاروائی نہیں کی تھی اسرائیل کے خلاف یا امریکنز کے خلاف. تو یہ ایک پلانڈ چل رہا تھا سب کچھ کہ یہ ایسے یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک جائیں گے. اب یہاں تک جانے کا کام تو آ گیا کہ لیبنان پہ وہ ایئر اٹیک کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ سکسیسفل اٹیک کر رہے ہیں ان کے لیے, ان کی نظر میں. لیکن جب وہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو انہیں اچھی خاصی مار پڑتی ہے وہاں پہ. میں نے اس سے پہلے اس کی وجہ بتا دی ہوئی ہے کہ گراؤنڈ پہ ایک تو ان کا تجربہ ہی نہیں ہے اسرائیل کا گراؤنڈ کی لڑائی کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اور کہاں لیبنان کو مڈل ایسٹ کا بلیک ہول کہا جاتا ہے, اور ایسے نہیں کہا جاتا. وہاں پہ بہت کچھ ماضی میں ہوا اور اچانک اس میں تبدیلی آ گئی. تو اس لیے ابھی بھی جو لیبنان پہ جو جس طریقے سے وہ صدرن لیبنان پہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیج کیا ہوا ہے اس نے فرام دا ایئر, اور کسی کو کہیں دوسری طرف جانے کی کوئی ہمت ہی نہیں پڑ رہی. لیکن کب کیا ہو جائے, یہ لیبنان کی تاریخ تو یہی کہتی ہے کہ یہ اچانک وہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی آ جایا کرتی ہے اور آ بھی سکتی ہے. اب آگے آ جاتے ہیں ہم کہ ایران نے جو اٹیک کیا تو اس کے بعد اسرائیل نے اناؤنس کر کے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا. تو یہ بالکل ذہن میں نہ آپ رکھیں کہ یہ کوئی امریکہ کے کہنے پہ وہ رکا ہوا ہے کہ امریکہ نے کہا کہ نہیں ان کے جو آئل ریزروز ہیں اس پہ نہ کریں ورنہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہ کیا بات ہوئی؟ یا مطلب ایران پہ نہ کریں کوئی اور مسئلہ بن جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. یا کسی اور یورپی ملک کے کہنے پہ وہ رکا ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہے. یا وہ فرانس کی طرف سے پابندیاں لگنے پہ رکا ہوا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا اس میں ایک میزائل انہوں نے فائر کیا تھا, ہائپر سونک میزائل, جسے فتح کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. وہ میزائل جو ہے اس نے اسرائیل کی کانوں کی کھڑکیاں کھول دی ہیں. ہوگی ان کے پاس اطلاع کہ ان کے پاس میزائل ہے, لیکن دیکھیں جب پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ اپنا ہی ایک علیحدہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو میزائل گرے تھے, کوئی 118 کہتا ہے, کوئی 120 کہتا ہے, کوئی 200 کہتا ہے. ان میں سے جو میں اب یہ خبر آپ کو یورپین میڈیا کے حوالے سے دے رہا ہوں, کوئی ادھر ادھر سے نہیں دے رہا, یا ایران کی طرف سے یا کوئی اور ذرائع سے نہیں دے رہا. یورپی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ان میں سے 20 میزائل جو ہیں وہ نویتم ان کا جو ایئر بیس ہے اس سے ٹکرائے ہیں, اور 3 میزائل جو ہیں وہ تل نوف ان کی ایئر بیس ہے اس سے ٹکرائے, اور 2 میزائل مسید جو ان کی خفیہ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے تل اویو میں وہاں ٹکرائے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو لگ سمجھ گئی ہے. اب دیکھیں اس پہ اگر آپ جائزہ لیں تو جب یہ بات ہو رہی تھی, جب یہ حملہ ہو گیا اس کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے, ہم فلاں جگہ کو نشانہ بنائیں گے فلاں, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ایران کے جو آئل ریزروز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. تو اس کے جواب میں علی فداوی ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے, ان کا بیان بڑا غور طلب ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایران ایک وسیع ملک ہے, اس کی ایک ڈیپتھ ہے, اس کے جو بھی ریزروز ہیں یا اس کے جو بھی اس کی انسٹالیشنز ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اسرائیل تو چھوٹا سا ہے, تو یہ خیال رکھ کے حملہ کیجئے گا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں, وہ جگہ جگہ ہم اس میں یہ سب کچھ گاڑ دیں گے, یعنی کہ میزائل. اب یہ کہ اب الزامات اور باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں کہ جیسے یہ مطلب اب امریکہ کی طرف سے ایک الزام ابھی آیا ہے کہ جی جو یمن میں انصار اللہ ہے اس کو روس کے ایک پرائیویٹ اسلحہ ڈیلر نے, یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ نہیں ہے, بیسیکلی وہ روس کے ہی
مطلب گورنمنٹ کا ہے لیکن وہ پرائیویٹ ظاہر کر کے، تو وکٹر باؤٹ ایک ان کے اسلحہ ڈیلر ہیں، اس نے $10 ملین کا اسلحہ جو ہے وہ یمن میں دیا ہے تاکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ سکے۔ اچھا، اسی طرح یہ کہا گیا کہ رشیا نے S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم جو ہے وہ ایران کو دیا ہے، تو دیا ہوگا، لیکن یہ سارے بہانے ہیں، اور اگر دیا ہے تو پھر اسی سے آپ خوف زدہ ہیں، ادروائز آپ کو ٹھہرنے والا اسرائیل ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کسی امریکہ کے کہنے میں نہیں ہے، امریکیوں کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہنسنے والی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ابھی میں بتاتا ہوں، آپ ایک باب ووڈورڈز ایک بندہ ہے، ایک صحافی ہے، اس نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ آنے والی ہے، اس میں سے کچھ ایکسٹریکٹس آئے ہیں جس کے مطابق یہ جو بائیڈن صاحب ہیں یہ جپیاں ڈالتے نظر آتے ہیں آپ کو نیتن یاہو سے، اور پرائیویٹ محفلوں میں اس کو گالیاں دیتے، گندی گالیاں دیتے۔ اور اسی طرح اس نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ پوٹن جب سے صدارت سے گیا ہے، ٹرمپ، اس نے پوٹن کو، روس کے صدر کو، کوئی 7 کالیں کی ہیں۔ یہ تو ان کی حالت ہے، مطلب یہ کہ کوئی ان کی اپنی پالیسی ہے۔ ایک طرف امریکہ بہادر، اور وہ امداد دیکھیں کتنی دے رہا ہے اسرائیل کو۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کتنی بڑی امداد جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک امریکہ نے 22.76 بلین یعنی کہ 22.76 بلین ارب ڈالر کی امداد دی ہے اسرائیل کو 7 اکتوبر سے اب تک، یعنی کہ 1 سال کے اندر اندر۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو کاسٹ آف وار ہے وہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز سے کے جیب سے گئی ہے، نہ کوئی ٹیکس پیئر، مطلب ٹھیک ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی احتجاج کرنے کا طریقہ، آپ ٹیکس دینا بند کریں کہ ہمارے جیبوں سے نکال کے آپ نے 22 ارب ڈالر، بلکہ 23 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ نے اسرائیل کو دے دیا ہے، جو کہ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے۔ تو باہر سڑک پہ نکل کے ایک احتجاج کر کے ختم ہو گئی بات۔ اور یہی امریکہ، میں بتا رہا ہوں، یہ امریکہ جو ہے وہ اس کا جو صدر ہے جو اس کو جپیاں ڈالتا ہے اور اتنے پیسے دیتا ہے، وہ پرائیویٹ محفلوں میں اس کو گندی گالیاں نکالتا ہے۔ میں اب گالی وہ بتا نہیں سکتا جس طرح کی گالیاں وہ دیتا ہے۔ اور وہ جو ٹرمپ جو شاید آنے والا ہے یا نہیں آنے والا ہے، وہ ایک اور ملک، ایک اور پاور جو ان کا مخالف ہے بظاہر، روس، اس کے صدر کو کالے کرتا پکڑا گیا ہے۔ یہ تو امریکیوں کا حال ہے۔ ان امریکیوں کے کہنے پہ اسرائیل نے، جو کہ بہت برے عزائم رکھتا ہے اور بہت اس کے ایسے عزائم ہیں کہ جو مطلب آپ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب چاہیے، تو اس کے کہنے پہ وہ رکے گا یا وہ رکا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس وقت اگر رکا ہوا ہے تو وہ، میں نے کہا کہ ایران کے ان میزائل اور وہ جو رشیا کی طرف سے ملنے والا ہے اس کو اینٹی ایئر کرافٹ جو سہولت ہے اس سے، اور میں دوسری بات بتاؤں کہ جو ایران کے میزائل ہیں اس سے نہ صرف اسے ڈرایا ہے بلکہ اسرائیل کی وہ متھ کہ اسرائیل کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ آئرن ڈوم ہے وہ روک لیتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بالکل محفوظ ملک ہے، اس کو توڑ دیا اس نے۔ ہاں، اب اگر اس سب کچھ کے باوجود اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو فتح میزائل ہیں وہ داغے جاتے ہیں ادھر سے، تو بڑے چانسز ہیں کہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے۔ اور یہ ورلڈ وار 3 کا بٹن اس وقت اسرائیل کے بعد علی خامنائی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے تو خاطر جمع رکھیے، یہ اسلحے کا ڈھیر ہے، یہ مڈل ایسٹ، یہ پوری دنیا کو لے کے جائے گا۔ تو یہ ورلڈ وار 3 جو ہے
اس پہ پوری دنیا باقی ساری جنگیں بھول جائے گی۔ تو یہ اب تک تھی تازہ ترین، انشاءاللہ اس پہ مزید جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتاتے رہیں۔